تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قیامت کی صبح تک زندہ و جاوید فرما دیا، کیونکہ قربانی جو ہے نا، قربانی دینے کے بعد انسان کو اللہ نام زندہ و جاوید عطا فرماتا ہے، اس کی زندگی ستھر کر دوبارہ ابھرتی ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ سمیت نفوس قدسیہ میدان کربلا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے۔ مردوں میں صرف آپ کے شہزادے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ زندہ و جاوید رہے۔ عابد بھی آپ کا نام ہے، سجاد بھی آپ کا نام ہے، زین العابدین علی آپ کا نام ہے۔ زین کا معنی خوبصورتی، زینت، عابدین عابد کی جمع ہے۔ آپ کو جو زین العابدین کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جتنے بھی عابدین ہیں، عبادت کرنے والے جتنے بھی روئے زمین پہ لوگ آئے ہیں، آپ کو اللہ نے تمام عابدین کے ماتھے کا جھومر بنا دیا ہے۔ تمام عابدین کی خوبصورتی، زینت، آپ کا یہ لقب ہے زین العابدین، اور اسی ہی نام سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ آپ اپنے ننہال سے شہنشاہ ایران، وہاں پہ آپ کا سلسلہ جو ہے وہ ملتا ہے۔ ایک طرف سے شہنشاہی یعنی ماں شہنشاہ ایران کی بیٹی حضرت شہربانو رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں، اور اگر باپ کی طرف سے دیکھا جائے تو اللہ نے باپ وہ عطا فرمایا جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، یعنی ماں کی طرف سے بھی شہنشاہی ہے دنیاوی طور سے، اور باپ کی طرف سے دیکھا جائے تو صرف دنیا ہی نہیں بلکہ دینی لحاظ سے بھی اللہ نے ان کو سرداری عطا فرمائی ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی پھوپھی جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب حضرت سیدہ ثانی فاطمہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا، جنہیں ثانی زہرا کہا جاتا ہے، جو اتنی باپردہ ہیں۔ یہ سارا منظر آپ صبر و استقلال کا مظاہرہ کیجئے گا ان کا، کہ اپنے بھائی کی بھی قربانی دی، اپنے بھتیجے بھانجے اپنے شہزادے سارے کے سارے اپنے نانا مصطفیٰ کریم کے دین متین پر قربان کر دیے، پھر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ کو آپ کے ساتھ دیگر جو مستورات ہیں، اہل بیت اطہار کی جو مطہرات ازواج ہیں، بچیاں ہیں، ان سب کو لیا اور لے کر قید کر لیا گیا۔ امام زین العابدین پاک کو قید کر کے آپ کو لایا جا رہا ہے، ابن زیاد کے پاس لایا گیا۔ ابن زیاد لعین جو ہے وہ کہنے لگا کہ یہ زین العابدین جو ہے اسے بھی میں قتل کر دوں گا، شہید کر دوں گا۔ تو حضرت بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ نے فرمایا کہ میں نے بہت قربانیاں پیچھے دی ہیں، میں نے اف تک نہیں کہا، ظالم تو اب اس زین العابدین میرے علی بیٹے کو شہید کرنے کے در پہ ہے، خبردار اگر تو نے اس زین العابدین کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا، ظالم یہی تو وہ نبوت کا مہکتا ہوا پھول ہے کہ جس سے میرے نانا مصطفیٰ کی نسل کو اللہ نے آگے چلانا ہے۔ اگر تو اس کی طرف بڑھا تو میں ایسی بد دعا کروں گی کہ قیامت سے پہلے ہی قیامت اللہ برپا کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہ للکار حیدری جب دیکھی نا
حضرت مولا علی کا بھی تو خون ہے نا بی بی سیدہ زینب پاک کے بطن اطہر کے اندر. وہ جو حیدری للکار سیدہ پاک کی دیکھی ابن زیاد پر لرزہ طاری ہو گیا. کہنے لگا جلدی کرو اس قافلے کو آگے توڑ دو, آگے روانہ کر دو. اور بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا لشکر کے ساتھ چل رہی ہیں. کوفے میں ایک مقام آیا کہ ایک جو بوڑھی خاتون جو اہل بیت اطہار کی کنیز بھی رہ چکی ہے, خادمہ رہ چکی ہیں, جب اس نے دیکھا کہ ایک لٹا پھوٹا قافلہ آ رہا ہے, آگے بڑھی, کچھ کھانا پیش کیا, کھجوریں پیش کی, تو وہ بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ اور آپ کے رفقا جو شہزادیاں تھیں انہوں نے فرمایا کیا یہ صدقے کا مال تو نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے صدقہ ہم سادات پر حرام فرما دیا ہے, صدقہ نہیں لیں گے. ویسے کوئی خدمت ہے تو ویسے کوفے کے اندر بڑی کمال بات ہے کہ یہ سارے کوفی لا یوفی بے وفا ہیں. اے بی بی خاتون تو بتا, تو خوش نصیب وہ کون سی عورت ہے کہ جو بڑھ کے اس قدر ہماری خدمت کر رہی ہے. وہ کہنے لگی مجھے تم سے اے بی بی تجھ سے آل بیت اطہار خون نبی کی خوشبو آ رہی ہے, نبی کے خون کی خوشبو آ رہی ہے. کہا بھی تو کیسے جانتی ہے؟ کہنے لگی مجھے وہ جھلک جو نظر آ رہی ہے, میں نے ایک وقت ایک عرصہ مدینہ طیبہ میں سیدہ خاتون جنت کی صحبت میں گزارا ہے. حضرت بی بی فاطمہ پاک کی صحبت میں ان کی خدمت میں وقت گزارا ہے. جب بی بی سیدہ زینب پاک نے یہ بات سنی فرمایا کہ کچھ بات بتاؤ مدینے کی. آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. بی بی سیدہ زینب پاک پوچھتی ہیں دس اے عورت بتا, کچھ مدینے کی باتیں بتا, وہ اپنا ماضی کا دور بتا. وہ بی بی خادمہ جو تھی اب وہ واقعات سنا رہی ہے اور ساتھ ہی ضمناً بات کرتی ہے کہ ہاں مجھے یاد ہے اس وقت سیدہ پاک کی گود میں ایک ننھی سی شہزادی جس کا نام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے وہ کھیلا کرتی تھی. جب یہ بات سنی تو تڑپ گئی, فرمانے لگی اے خاتون دیکھ وہ جو سیدہ زینب کو بچپن میں دیکھا ہے آج تیرے سامنے وہی زینب جو ہے وہ قیدی کر کے وہ خاندان نبوت کی جو ہے شہزادی کو لایا جا رہا ہے. بڑا روئی وہ خاتون, بڑی آہو فغاں کی, حتیٰ کہ رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا اب میں تجھ سے زندگی نہیں اور مانگتی, بس چاہتی ہوں تو مجھے سیدہ زینب کے قدموں میں موت آ جائے. اللہ اکبر کبیرہ, خدمت کمال درجے کی. حضرت سیدہ زینب سے دعائیں حاصل کی کہ سیدہ پاک مجھے دعائیں عطا کیجئے گا. سیدہ پاک نے آسمان دنیا کی طرف چہرہ اٹھا کے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگار عالم کل قیامت کے دن میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ تیرے نبی کی آل کی عزت و توقیر کرنے والی یہ خادمہ ہے, کل جنت میں اسی کو ہمارا پڑوس عطا فرمانا. اللہ اکبر کبیرہ. اور وہیں پہ اس کی روح جو ہے راوی بیان کرتے ہیں کہ کف سے انسری سے پرواز کر گئی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ سلسلہ پھر آگے چلتا چلتا یزید کے دربار میں جب پہنچے تو وہاں پہ وہ لعین یزید بدبخت جو ہے کمینہ فاسق و فاجر بدکردار وہ للکار کے کہتا ہے خاندان نبوت کی طرف منہ کر کے کہتا ہے کہ دیکھو حسین مٹ گیا, حسین کا نام ختم ہو گیا, میں ہوں میرا نام آگے چلے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اتنے میں مؤذن مسجد سے آذان دیتا ہے. مؤذن جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتا ہے حضرت امام زین العابدین پاک فرماتے ہیں مؤذن رک جا. یزید کو للکار کے فرماتے ہیں بدبخت تو کہتا ہے کہ نام حسین کا مٹ گیا, ہمارا سلسلہ ختم ہو گیا. رب کعبہ کی قسم آج بھی دیکھ قیامت کی صبح تک اذانوں میں بھی میرے نانا مصطفیٰ کا نام رہے گا. تو کہتا ہے نام مٹ گیا, ہمارا قیامت تک نمازوں میں بھی نام میرے نانا مصطفیٰ کریم کا رہے گا. یزید پلید تو کہتا ہے کہ میں نے
حسین کو ختم کر دیا، حسین نہیں، یزید تیرے چند لمحوں کی، چند سیکنڈوں کی، چند دنوں کی یہ حکومت ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میرے نانا مصطفیٰ کا نام قیامت کے بعد بھی زندہ و جاوید رہے گا۔ ہمارا نام کوئی نہیں مٹا سکتا۔ آج بھی دیکھ لیں، جہاں کہیں بھی نام لیا جاتا ہے حسین پاک کا نام ادب و احترام سے لیا جاتا ہے۔ گلی گلی، کریا کریا، کوچا کوچا حسین پاک کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی حسین کے علاوہ یزید کو اچھے لفظوں سے یاد نہیں کرتا۔ اگر کوئی یزید کی ذریت میں سے ہے تو آج بھی کچھ دفاع کرنے والے بڑے پڑکتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، نہیں، امیر المومنین وہ چند ایک ایسے جراثیم ہوں گے، لیکن روئے زمین پہ ہر سو حسین حسین کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ یزید تھا، حسین ہے۔ یزید کی حکومت چند لمحوں کے لیے تھی۔ رب کعبہ کی قسم، حسین آج بھی دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔ ہر عاشق کے دل پر حکومت کس کی ہے؟ بولو حسینی، بولو کس کی حکومت ہے؟ حسین پاک کی حکومت ہے۔ وہ حسین جس کے بابا کا ذکر کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ہم ان کا ذکر عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، اپنے لیے نجات کا باعث سمجھتے ہوئے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کیا ہوا؟ یہ قافلہ جب مدینہ طیبہ پہنچا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ کیسا منظر ہوگا مدینے کے لوگوں کو جب پتا چلا تو ایک قیامت کا سما ہے، قیامت صغریٰ برپا ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ذی وقار، ایک قیامت صغریٰ جب امام الانبیاء دنیا سے تشریف لے کے گئے، صحابہ پہ وہ کیفیت تھی۔ ایک وقت وہ آیا جب امام حسین اور آپ کے رفقا کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ ان پر جب یہ خبر مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ میں پہنچی تو پھر اس وقت صحابہ، ہر اہل ایمان پر قیامت کی سی جو ہے وہ ایک کیفیت بن گئی تھی۔ حضرت ذی وقار، امام زین العابدین پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ خاندان نبوت سے پھر کربلا کے میدان سے واپس پہنچے، چونکہ بہت ہی زیادہ علیل تھے، بیمار تھے۔ اللہ نے بچانے کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ نبوت کا آگے جو سلسلہ ہے، معذرت کے ساتھ، نبوت کی جو اولاد کا آگے، امام الانبیاء کی آل اولاد کا آگے جو سلسلہ چلانا تھا وہ حضرت امام زین العابدین پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے سلسلہ چلنا تھا۔ اس لیے امام زین العابدین کی طرف کسی بھی بدبخت نے بڑھ کے کوئی ایسی جسارت نہیں کی کہ آپ کی جان کو نقصان پہنچا سکے۔ کون امام زین العابدین؟ جن کا زہد و تقوی کا عالم یہ ہے کہ ہر شب میں ایک رات میں 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ کتنے؟ ساڑھے کو تو 2 بھی پڑھنے اوکھے ہوئے ہوندے نے۔ امام زین العابدین پاک ایک رات میں 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے۔ جب آپ اس قدر عابد زاہد ہیں، اس قدر ساجد ہیں، تو اسی لیے آپ کو زین العابدین کا لقب عطا کر دیا گیا۔ یعنی جتنے بھی عابدین ہیں ان کی زینت، ان کی سجاوٹ، ان کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، قرآن مجید میں عابدین نبیوں کے لیے بولا گیا ہے۔ ساجدین کا لفظ جو ہے وہ اللہ نے فرشتوں کے لیے مقرر کیا ہے۔ حضرت ذی وقار، اگر دیکھا جائے نبوت کا منصب بڑا عرصہ والا ہے۔ امام زین العابدین ہر عابد کے ماتھے کا جھومر ہیں، ان کی زینت ہیں، ان کی خوبصورتی ہے۔ معزز مکرم محتشم سامعین و حاضرین، اور سید الساجدین ہیں، جتنے بھی ساجدین سجدہ کرنے والے ہیں ان تمام کی سرداری اللہ نے امام زین العابدین کو عطا فرمائی ہے۔ کون امام زین العابدین؟ جب یہ مارکہ ہو گیا واپس آ گئے، تا حیات تا دم آخر آپ کو جس نے بھی دیکھا کبھی مسکراتے ہوئے نہ دیکھا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے، کبھی ٹھنڈے
ठंडा पानी नहीं आपने नोश फरमाया, कभी भी मुरगन गजा नहीं खाई। पूछा हजरत क्या वजह है? अल्लाह ने आपको बड़ी नेमतों से नवाजा है, ये खुद्दाम, ये लोग आपकी खिदमत में बड़े बड़े नजराने, नजर न्याज, खाने आला किस्म के सब कुछ पेश करते हैं, आप उन्हें कबूल नहीं फरमाते। फरमाया कि जिसके सामने करबला का वो सारा मंजर आंखों के सामने हुआ हो, आप कहते हो कि वो ठंडा पानी पिए कैसे? मेरे तो हलक से पानी गुजरता नहीं है। जब भी कोई अल्लाह की नेमतों में से कोई शय मेरे सामने आती है तो मेरी आंखों के सामने वो मेरे बाप का जिस्म अतहर नजर आ जाता है, वो मेरे शहजादा अली अकबर भाई की जो है वो लाश नजर आती है, मेरे औनो मोहम्मद नजर आ जाते हैं, वो सारे मंजर करबला के सामने आता है। इसलिए मेरा दिल नहीं करता कि मैं कोई भी शय खाऊं, बस जिंदा रहने के लिए इसलिए सिर्फ थोड़ा सा खाता हूं कि अल्लाह की इबादत और रियाजत कर सकूं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपको एक मर्तबा उस वक्त का जो मरवान था उसने क्या किया, बेड़ियां लगा के कैद करके ले जाया जा रहा है। इमाम ज़ुहरी बहुत बड़ा इमाम है, उसने जब देखा, और वो इमाम ज़ुहरी जो है वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक के शागिर्दों में से हैं। इमाम ज़ुहरी ने जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक को देखा इस हालत में तो आंखों में छमा छम आंसू जारी हो गए। अर्ज करने लगे, हुजूर काश आपकी जगह में आज मैं होता, ये बेड़ियां ये सऊमतें मैं बर्दाश्त करता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक ने बेड़ियों की तरफ नजर की, यूं एक झटका दिया, वो सारे का सारा लोहा टूट के नीचे गिर गया। अर्ज की, हुजूर ये क्या मंजर है? अगर आप इस बात पे कुदरत रखते हैं तो वो करबला वाला क्या मामला है, वहां पे आपने क्यों नहीं ये ऐसा किया? इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक ने फरमाया, वहां पे हम रब की रजा पे राजी थे, वगरना कुदरत हम इस बात पे रखते थे, चाहते तो वहां पे भी दुआ करके सारा मंजर चेंज कर देते, लेकिन उस वक्त रब की रजा पे लब्बैक कहते हुए हमने कोई बात नहीं की। बस जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले डावा, मैं ते रब दी रजा ते राजी करदे होया, राजी रहंदे होया अपना सारा कुछ कुनबा जिहड़ा है ना रब दे नां ते कोहा छड्डिया। अल्लाह अकबर। शर्त सी कि नाने दा दीन रह जाए, ओदी आन रह जाए, ओदी शान रह जाए, लुटी जावे हुसैन दी झोंक पावे पर नाने दा दीन इस्लाम रह जाए। बस यही तमन्ना थी। हजरत दी वकार इमाम सैयद ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप सरकार के जुदो सखा की अगर मैं बात करूं तो ये वो खानदान नबूवत के तरबियत याफ्ता इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास उसी यजीदी लश्कर में से आप एक झोंपड़ी में इबादत और रियाजत कर रहे हैं। वो बंदा आया, इब्ने ज़ियाद है या उसका कोई लश्करी था, आया, उतरा सवारी से, अंदर दाखिल हुआ, कहने लगा, हुजूर मुझे प्यास बड़ी लगी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पानी उसे मटके से निकाल के प्याला जो था मट्टी का उसके अंदर पानी पेश किया। जब पानी दिया उसने दूसरा प्याला मांगा, आपने दूसरा प्याला दिया, तीसरा दिया। जब सैर हो गया कहने लगा, हजरत आपने मुझे पहचाना नहीं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक ने फरमाया, वो कहता है मैंने तुझे पहचाना नहीं, जब तू आया था नजरों के सामने मेरे वो सारा करबला का मंजर आ गया था, तो वही था जो उस वक्त हम पर पानी बंद करने वालों में से था। अर्ज की, हुजूर फिर इतनी इनायात, इतना जुदो सखा, इतनी करम नवाजी? फरमाया, मैं खानदान नबूवत का तरबियत याफ्ता हूँ। हमारे नाना मुस्तफा करीम की बारगाह में रब्बे काबा की कसम अगर कोई जानी दुश्मन भी आ जाता तो उससे बदला नहीं लिया जाता था, बल्कि उसको मुआफ कर दिया जाता था। ये खानदान नबूवत की तरबियत है। फरमाया, उस वक्त हम तुम्हारे पास मेहमान बन के गए थे, वो तुम्हारा बिहेवियर था, वो तुमने हमारे साथ सलूक किया है। अगर आज तू हमारे पास चल के आया है, अगर वैसा ही सलूक हम करते तो तुम्हारे और हमारे दरमियान फर्क कोई ना रहता। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम सैयद ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपने फरमाया कि जा, तू फिर भी कहीं मिलेगा ना तो तुझे यूं ही खंदा पेशानी के साथ मिला
جائے گا، انتقامی کوئی بھی سلسلہ نہیں لیا جائے گا۔ معزز مکرم محتشم سامعین و حاضرین، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، اگر میں آپ کی پھپھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو حضرت عبداللہ بن جعفر کی بیوی ہیں، آپ کے جود و سخاوت کی بات کروں تو اس قدر مال اللہ کی راہ میں، یعنی پاس کچھ نہیں رکھنا، اللہ کی راہ میں جو بھی آیا ہے اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے تھے۔ آپ کے پاس حضرت امام حسن پاک آئے، کہنے لگے بہن کچھ مال رکھ بھی لیا کر، سارا اللہ کی راہ میں دے دیتی ہے۔ آپ فرمانے لگی کہ مجھے تو لگتا ہے رب مجھے دیتا ہی اپنے راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہے، جو آتا ہے میں رب کی راہ میں دے دیتی ہوں۔ اور پھر یہ بھی وہی سخی گھرانہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ میں بھی ایک سائل آیا، آپ کے پاس ہزاروں کے حساب سے جو درم و دینار تھے آپ نے اسی وقت اٹھائے اور اسے دے دیے۔ ایک بندہ آیا حضرت امام زین العابدین پاک کو کہنے لگا امام زین العابدین کیا بات ہے، فرمایا کیا چاہتے ہو؟ 40,000 درم چاہیے۔ آپ نے ریت کو پکڑا، فرمایا جھولی کر، دامن کر، دامن کے اندر ڈالے تو وہ ریت جو ہیں وہ اللہ کی قدرت دیکھیں وہ درم و دینار کے اندر تبدیل ہو چکے تھے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے اور بھی کمالات ہیں، بہت ساری اور بھی کرامات ہیں، لیکن میں اپنی گفتگو کو ان اشعار پہ ختم کر رہا ہوں۔ مجھے